بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حاضرین و سامعین، میں ہوں سردار خادم طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل PNN۔ محترم ناظرین، آج بھی کوئی اہم ایشو پہ بات کرنی ہے کہ گزشتہ دنوں ایک اہم انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان کے علاقے بارکھان میں۔ یہ درندگی کی انتہا تھی۔ یہ وحشی درندے ہم لوگوں کو کوستے ہیں کہ وہ دوسرے ملک اسرائیل ظلم کر گیا، بھارت ظلم کر گیا، لیکن درندے ہمارے اپنے ملک میں اور کلمہ کو انہیں کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اتنے درندے اور درندگی کی آخری حدوں کو انہوں نے پار کر دیا کہ ایک وہ جو MP ہے صوبائی بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کا اور صوبائی وزیر بھی ہے، حکومت میں شامل ہے، اس کے عبدالرحمن کیتھران، اس نے نجی جیل بنا رکھی ہے، اور وہاں اس کے کئی ماہ سے جو ہے نا ایک خاتون اور اس کے 5 بچے، 5 یا 7 بچے اس کی قید میں قید تھے۔ اور یہ گزشتہ دنوں جو ہے نا اس نے اپیل کی ایک ماہ پہلے قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر ساری دنیا سے، سب حکمرانوں سے، حکومت وقت سے کہ ہمیں جب میرے اور میرے بچوں کی جان بخشی کی جائے، ہم عبدالرحمن کیتھران کی نجی جو جیل ہے اس میں قید ہیں، اور ہمیں ان سے چھٹکارا دلایا جائے، اور وہ ہمیں مار دے گا۔ لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کسی نے جو ہی وہ اپیل نشر ہوئی تو اس نے جو ہے نا اپنے گنڈوں کے ذریعے اس نے ان کو قتل کروا دیا۔ 2 بیٹے، بچے جوان اور ماں، اور ان کو سروں میں گولیاں مار کر ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اور بارکھان سے علاقے سے وہاں سے ملی ہیں لاشیں، وہ جب وہاں جو وہ قبیلے کا مری قبیلے کے وہ لوگ تھے وہ گئے، اس والد نے ان کو پہچانا کہ یہ میری بیوی اور بچوں کی ہے، اور 5 بچے ابھی اس کی ماں کے وہ درندہ جو ہے نا عبدالرحمن کیتھران اس کی قید میں، اور وہ لوگ وہ لاشیں اٹھا کر کہاں گئے، وہ انہوں نے احتجاج کیا، اور وہ وہاں سے بلوچستان سے وہ بارکھان سے وہ لاشیں لے کر وہ گئے کوئٹہ ریڈ زون میں، رات گئے جو ہے نا وہ احتجاج کرتے، لاشیں رکھ کر کے اس کو گرفتار کیا جائے، ہمارے باقی بچوں کو راہ کیا جائے، اور یہ جو قاتل ہے اصل اس کو پکڑا جائے۔ لیکن کسی نے جو تک نہ رہی، یہ وڈیرے، یہ نام کے نواب بلوچستان کے گنڈے بدماش اور یہ نام کے سردار، انہوں نے وہاں پہ ایسی ادھم مچا رکھا ہے۔ میں وہاں گیا ہوں پورے بلوچستان میں، خاران سے لے کر کوئٹہ تک سارے بلوچستان میں گیا ہوں اپنے زمانہ طالب علمی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں اتنی پسماندگی ہے، اتنی جو ہے نا انہوں نے انتہا کی ہوئی ہے، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، خالی جو ان کی جسمانی نہیں بلکہ ذہنوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ بیچارے ان کو پتہ نہیں ہے، بلوچستان آندولن نے سندھ میں لوگوں کو نہیں پتہ کہ اسلام آباد کیا چیز ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، کون سے لوگ بیٹھ کر ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے۔ اسی طرح وہاں انہوں نے لوگوں کو نہ تعلیم، وہاں کوئی اسکول کالج بنانے دیتے ہیں، یہ وڈیرے، ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ جناب مشرف کو نے تھوڑا سا ہاتھ ڈالا تھا ان پہ، انہوں نے بدماشی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں اپنی، اور یہ نجی جیل ہے، یہ ریاست کے اندر ریاست، یہ بدماشی۔ اور وہ کوئٹے میں کہتا میں 10 رات سے کوئی، تم نے اپنے گنڈوں کو ان کو وہ پار کرا دیا، اور وہ بچنے کی کوشش کر رہا۔ اور ایسی بے غیرتی ہے اس پاکستان کے حکمرانوں میں، وزیروں میں، کہ جس پہ قتل کا الزام ہو، کرپشن کو، وہ استعفیٰ نہیں دیتا، وہ چپٹا رہتا ہے، وہ ایسا چپٹے سے رہتے ہیں کہ وہ جان چلی جائے گی لیکن نہ وہ اقتدار سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بڑی درندگی کیا ہوگی؟ اور ان لاشوں کے ساتھ بھی اگر اب کی بار ہم انصاف نہیں کر سکے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ہمیں تاریخ نہ کبھی معاف کرے گی، اور کل بروز حشر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے دیکھیں کیا کیا ہے، وزیر داخلہ کیا کر رہا ہے، پکڑ دکڑ سیاسی مخالفین کو۔ وہ یار تم نے 10 ماہ میں 11 ماہ میں کیا کیا ہے، غریبوں کے لیے کیا کیا ہے؟ عمران خان کو ایک ہی مرتبہ پکڑو، جیل میں ڈالو، اس کو پھانسی دو، اور اس کی جماعت کو PTI کو بین کرو، اور اس پہ پابندی لگاؤ ایک ہی مرتبہ، اور اس کے بعد غریبوں کے لیے کرو۔ وہ غریبوں کے لیے کیا، تم سارے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں ایک اس کے خلاف، اور غریبوں کے لیے تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ IMF کے ٹیکس 170 ارب کے ٹیکس تم نے لگا دیے، پیٹرول کہاں پہنچا، آٹا چینی چاول دال کہاں پہنچا دیے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ اور یہ یہ گنڈے، وہ جو نیب کا چیئرمین تھا اس نے استعفیٰ دے دیا، ان کے غیر قانونی کام کرنے سے اس نے انکار کیا آفتاب سلطان نے،
اور یہ دیکھیں وکٹمائز کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کر اس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے قسمت کے فیصلے، 22-24 کروڑ کے عوام کے فیصلے، یعنی یہ قاتل ہیں، یہ منصف نہیں ہیں، یہ انصاف نہیں دے سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں بھرپور اس کا احتجاج کرنا چاہیے. وہ جو گنڈا راج ہے جو بلوچستان میں، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ان کو جو پہلے کیا ہوا، ناظم جوکھیو کا کیا ہوا، شاہ زیب قتل کیس کا کیا ہوا، ان کو کون انصاف ملا. اور وہ جو 2 ریمنڈ ڈیوس جی اس کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں جو قتل کر کے دن داڑے 2 بندوں کو لاہور میں وہ چلا گیا، اس کو دیت کے نام سے وہ جو ہے اس کو بری کیا گیا. اسی طرح 16 سال ہو گئے جو بلدیہ فیکٹری میں 200 بندوں کو جلایا گیا. آج وہ سارے گورنمنٹ میں ہیں. یہ جو بوری بند لاشوں کا جو کاروبار کرتے تھے، جنہوں نے یہ 200 بندوں کو جلایا، ان کو آج تک انصاف نہیں ملا. ان کو کیسے ملے گا؟ اس لیے ضرورت ثمر کی ہے کہ عوام اب بغاوت کرنا چاہتے ہیں، عوام انصاف چاہتے ہیں. ان لوگوں سے اگر اس بار کی بار انصاف نہ ہوا تو سمجھ لیں اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ سب کا حامی و ناصر.